بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے پوری قوم کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی، اس کی چاہنے والے قاف لیگ، پرویز الہی، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں پھر بات کریں گے، لیکن یہ بتاتا چلوں کسی بھی ملک میں رہنے والی عوام کو قوم کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ ایک آزاد قوم ہوتی ہے، وہ آزاد فضاؤں میں سانس لیتی ہے، اپنے فیصلے خود کرتی ہے، ہنستی ہے، مسکراتی ہے، سنتی ہے، سناتی ہے، خواب دیکھتی ہے، اس کی تعبیر پاتی ہے، کہیں گہرے پانیوں میں تیرتی مچھلیاں پکڑتی ہے، فضاؤں میں اڑ کر آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہے، سرسبز کھیت کھلیان میں فصل اگاتی ہے، اپنی اور قوم کی ضرورت پوری کرتی ہے، ہرے بھرے باغ میں چہل قدمی کرتا، کثرت لیتا، لمبے لمبے سانس لیتا، رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، سرحدوں کے محافظ، ایک دلیر بہادر فوج جو پہاڑوں کی اونچائیاں ہوں یا چٹانوں کا سینہ چیرنا ہو، بیرونی خطرات ہوں یا قدرتی آفات ہوں، وہ بہادر سپوت وہاں موجود رہتے ہیں۔ سمندر کی اونچی نیچی لہریں ہوں یا سونامی، بحری فوج وہاں موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہمارے شاہین وہاں دشمن پر جھپٹنے کو ہر لمحہ تیار۔ اسی طرح شہروں، گاؤں، بستیوں میں عوام کی حفاظت میں مامور پولیس جو ہر وقت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار، اور ماتھے پر کوئی شکن بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر وہ ادارہ جو ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، جیسے FIA، IB، اینٹی کرپشن، اپنے فرائض میں دن رات ایک کر کے جتے رہتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا کہ ہنستا کھیلتا ہرا بھرا روشنیوں سے چکا چوند وطن، جہاں مختلف اقسام کے کھانوں کی خوشبو مہکتی تھی، جہاں گفتگو میں شائستگی، طنز و مزاح اور شگوفے چھوڑے جاتے تھے، ایک دوسرے سے ہمدردی، لحاظ، مروت، ادب و آداب، پھر ایسا کیا ہوا کہ سارا ملک خاموش ہو گیا؟ ملک میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہی عوام جس کی آنکھوں میں ہر وقت خوشی کی دیے جلتے، کانوں میں قومی ترانے اور خوشیوں کے سر بکھرتے، وہی آج کیوں سائیں سائیں کرتے ہیں؟ عقل جو سوجھ بوجھ کے ساتھ بہترین فیصلے کرتی تھی، آج معاف سن پڑے ہیں۔ وہی قوم جو اپنی منزل کی طرف تیز تیز لمبے قدم لے کر بڑھتی، تو آج کیوں یہ بوجھل قدم بڑھتے ہی نہیں؟ ایسا کیا ہو گیا جیسے ٹانگوں میں دم ہی نہیں رہا، یہ نکارہ ہو گئی۔ وہ ہاتھ جو مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے، وہ ہاتھ جو دوسرے ہاتھ سے گرم جوشی سے ملتے، وہ ہاتھ جو کبھی دعا کے لیے اٹھتے، آج کیوں شل ہو گئے ہیں؟ ایسا کیا ہوا؟ جہاں ہر وقت خوشی کے ڈف بجائے جاتے، آج کیوں موت کا سناٹا ہے؟ ایسا کیا ہوا جہاں چاروں سو خوشبو مہکتی تھی، آج خون کی بو کیوں آتی ہے؟ آج وہ چہل قدمی، بازاروں کی رونق، ریسٹورنٹ اور ڈھابوں کا رش کیوں ختم ہو گیا؟ کل تک جو ادارے آپ کی جان و مال کے محافظ سمجھے جاتے تھے، آج کیوں موت کے سوداگر سمجھے جاتے ہیں؟ ایسا کیا ہو گیا کہ قوم کی اجلی اور صاف رنگت میلی ہو گئی؟ کیوں ان کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو کر بین کرتے چہروں میں بدل گئی؟ کیوں کھیلوں کے میدان قبرستان مافیاز کے ہماج گاؤں میں بدل گئے؟ کیوں میری قوم کے بچے گھروں میں سمٹ کر رہ گئے؟ کیوں میری قوم کی بیٹیاں اور گھریلو خواتین گھروں میں بیٹھی خوف میں مبتلا، دروازوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی رہتی اور اپنے پیاروں کی بحفاظت گھر آمد کا انتظار میں لگی رہتی؟ آج اس قوم کو دیکھتا ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہر شخص، بچہ، جوان، بوڑھا، سیم سے بوسیدہ دیوار جس میں دراڑیں پڑی ہوں، کبھی شاد و نادر سورج کی کوئی کرن اس میں سے آ جائے تو چہرہ جگمگا اٹھتے ہیں، امید کی شاید پھر وہی روشن دن خوشبو سے مہکتے واپس آ جائیں، پھر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے۔ ہاں ضرور ہوگا،
یہ امید ایک کپتان، ایک لیڈر، ایک ایمان والا اور ایک عاشق رسول عمران خان نے دی۔ قوم کو کہا کھڑے ہو، چلو اپنی منزل کی طرف۔ منزل دور ہے پر بہت دور نہیں، راستہ طویل ہے پر درست ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی آنکھوں میں روشنی کے قطرے ڈالے، کہا دیکھو اپنی منزل، دیکھو آج دھندلی ہے پر کل صاف شفاف اور چمکدار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہرے کانوں میں امید، یقین کے سر بکھیرے، جاگو پاکستانیوں، سر اٹھا کر آزادی سے جیو، غلامی کا دور ختم ہوا۔ اللہ اکبر۔ ننھے اور معصوم چہروں کی انگلی پکڑ کر کہا جاؤ، یہ کھیل کے میدان تمہارے ہیں، یہ ملک تمہارا ہے، اسے تم نہیں سنوارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے بہادر بیٹیوں، ماں اور بہنوں، اپنے کندھوں سے خوف کی چادر اتار پھینکو، کھڑکیاں دروازے کھول دو، تازی ہوا آنے دو۔ اس قوم کے لیڈر، قائد تم نے ہی پیدا کرنے ہیں، اس لیے گردن تان کر اور سر اٹھا کر جیو۔ اللہ اکبر۔ میرے پاکستانی نوجوانوں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، کمر سے کمر ملا لو، سینہ سپر ہو جاؤ۔ ملک کی بوسیدہ دیمک لگی ہوئی دیواروں کو گرا دو، سیم لگی اینٹیں اکھاڑ کر پھینک دو، کھوکھلی بنیادوں پر نئی مضبوط اینٹیں چنوا دو۔ کھڑے ہو جاؤ، آرام کو حرام کر لو، اسے تم نے بنانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مزدور بھائیوں، تم پاکستان کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچو، اتنے مضبوط بنا دو کہ کوئی کرپشن کی دیمک اس کو کھوکھلا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ میرے کسان بھائیوں، واپس اپنے پسینے سے کھیت کھلیان کو لہلہا دو، اس ملک کو اناج کی دولت سے اتنا مالا مال کر دو کہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے وطن کے تمام اداروں، ایمانداری، غیرت، خودداری اور اعتماد کی وہ دیوار کھڑی کر دو کہ جسے کوئی باریک سراغ بھی نہ رہے۔ اپنی قوم کی چاروں اطراف حفاظت کی وہ دیوار کھڑی کر دو کہ تمہاری قوم سکون سے سوئے اور حشاش بشاش اٹھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری آوازیں تمہارے اور میرے قائد اور لیڈر عمران خان کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم آزاد شہری ہو، یہ وطن تمہارا ہے، یہ فضائیں تمہاری ہیں۔ اللہ پر یقین فولادی رکھو، عشق اللہ کے پیارے نبی سے، مشورہ قرآن سے، امید بھرپور، فیصلہ مضبوط۔ یاد رکھو، اس پر عمل کرنے والوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کا ہاتھ تھامتا ہے، ایسے اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال آج کے عدالت عالیہ کا فیصلے سے لگا لو کہ زمینی خداؤں، ابلیس کے چیلوں، فرعون، ناجائز حکومتی مشینری، زندہ بھٹو بگوڑے شیر، دوسروں کے لیے زمین گرم کرنے والے کی اپنی تشریف میں انگارے بھرنا، کپتان کو ٹھکانے لگانے والے، پتھر سے طہارت کرنے والے اور سڑکوں پر انصاف کی دھمکیاں دینے والے، اور پنجاب اسمبلی اور ٹویٹر پر بیچ کی انگلی دکھانے والوں، اسی انگلی پر بٹھا کر بہادر عدلیہ نے گھما دیا۔ میری طرف سے پوری قوم کو مبارکباد، اعلیٰ عدلیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ پرویز الہی آپ کو بھی مبارک ہو۔ اب دل سے اس قوم کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرنا۔ تمہاری کامیابی پر عدلیہ کے انصاف کے ساتھ پی ٹی آئی اور قوم کی بھرپور دعائیں شامل ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کل بھی اور آج بھی اور آنے والے کل بھی۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان زندہ باد۔